منها زوجها وأنزل لكم من الأنهار يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے، پھر کیا اس سے جوڑا اس کا، اور اتارا تمہارے لیے چار پاؤں سے 8 جوڑے، پیدا کرتا ہے تمہیں بیچ پیٹوں ماؤں تمہارے کے، پیدائش بعد پیدائش کے بیچ اندھیروں 3 کے، یہ ہے تمہارا اللہ رب تمہارا، واسطے اسی کے ہے بادشاہت، نہیں کوئی معبود مگر وہی، بس کدھر تم پھیرے جاتے ہو، اگر تم کفر کرو گے بس تحقیق اللہ بے پرواہ ہے تم سے، اور نہیں پسند کرتا واسطے اپنے بندوں کے کفر کو، اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا، بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر تمہارے رب کی طرف پھران جانا ہے تمہارا، پر خبر دے گا تمہیں ساتھ جو ہو تم کام کرتے، تاکہ وہ جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا زندہ جاوید معجزہ۔ میرا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کھولتا ہوں، جون سی جگہ آ جائے انہی سے شروع کرتا ہوں۔ اب یہ شادی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کرا،
یہاں سے جانو کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، کہ جس قسم کا کوئی معاملہ ہو اس قرآن کا معجزہ ہے، اس کو کھولو تو اسی پر یہ بیان دے گا۔ ہمارے قبلہ عالم کا بھی یہی قاعدہ کہ قرآن مجید کھولنا، جو ان سی جگہ آنی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں سب سے پہلے ایک جان سے پیدا کیا، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا ہاتھ، ان کو مٹی سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی۔ اس کے بعد مائی حوا کو ان کی دائیں پسلی سے پیدا کیا۔ رب العالمین نے فرمایا ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کے جوڑے کو کیا کہ حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار آدم علیہ السلام سے کیا کہ اے دنیا والوں کا ظاہر یہ ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہو تو اولاد ہوتی ہے، لیکن میں وہ رب العالمین ہوں کہ اگر چاہوں تو بغیر مرد اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کا اظہار اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے۔ اب یہ سوال رہ جاتا تھا کہ کیا بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، فرمایا کہ میں وہ رب ہوں اگر چاہوں تو مرد کے جسم سے بھی پیدائش کر سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد سوال رہ گیا تھا کہ کیا مرد کے بغیر بھی عورت سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کی کہ ان کو بغیر باپ سے پیدا کیا۔ تو رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں، اگر چاہوں تو بغیر باپ اور ماں دونوں کے بنا سکتا ہوں انسان، اگر چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کا اظہار اول میں ہی کر دیا۔ فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 قسم کے جوڑے، 4 پاؤں سے بھی ہم نے تمہارے لیے اتارے، مختلف اقسام کے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، خلقن من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، فی ظلمات ثلاث، بیچ اندھیروں 3 کے، 3 اندھیروں کے اندر میں تمہاری پیدائش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پیٹ کا آرام، پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اس کے بعد مشیمہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ ہمارا ان 3 اندھیروں کے اندر میں تمہاری پیدائش کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر مرد عورت کے ملاپ کے بعد جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں تمہاری پیدائش 3 اندھیروں کے اندر کرتا ہوں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، مشیمہ جلدی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر کسی کو کسی جگہ کے اوپر بند کر دیا جائے، اس کا دم گھٹ جائے گا، وہی مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچے کے لیے سانس کا کیا ذریعہ کرتا ہے کہ وہ ماں کی ناک کے ذریعے سے بچہ سانس لیتا ہے۔ مشیمہ جلدی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا جسم اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو معمولی سی ٹھیس لگ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر پانی بھر دیتا ہے۔
پانی بھر دیتا ہے کہ بچہ اس پانی کے اندر ہلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، یہاں پانی میں کسی چیز کو رکھو تو گل جائے گی، سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے۔ اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی اور قدرت کاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بچے کی خوراک کا ذریعہ کیا بناتا ہے کہ اس ماں جو کھاتی ہے پیتی ہے، ناف کے ذریعے وہ خوراک اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ بچہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، جو ماں پیے وہ وہاں پہنچتا ہے، جو ماں کھائے وہاں پہنچتا ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھو، اگر انسان پیشاب نہ کرے مر جائے گا، اگر پخانہ نہ کرے مر جائے گا۔ یہاں اللہ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ بچہ 9 مہینے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کھا بھی اور پی بھی، مگر خبردار نہ پیشاب کر نہ پخانہ کر، کیونکہ اس پانی کے اندر اگر وہ پیشاب یا پخانہ کرے تو متعفن ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کھا پی، مگر خبردار نہ پیشاب کرنا ہے نہ پخانہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرض ہے کہ میں انسانی ہیکل کو مکمل کر کے 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں آ کر کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، کہاں آ گیا۔ اس پر ایک عربی کے شاعر کہتے ہیں انت الذی ولدک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا، اللہ واحرص علی عمل تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے انسان، کیا تجھے پتہ ہے جب تو اس دنیا میں آیا تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک محلے میں لڑکا پیدا ہو تو سارے محلے کو خوشی ہوتی ہے، بھائی فلاں شخص کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہ پیدا، اور تو اس وقت روتا ہے، جب تو دنیا میں آتا ہے تو اس وقت رو رہا ہوتا ہے، مگر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تیری دنیا میں آمد کی خوشی پر۔ تو اے انسان، تو دنیا میں ایسے اعمال کر، ایسے افعال کر کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑے تو اس وقت لوگ تو رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا اپنے رب العالمین کے دربار میں آتے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اڑ اپنے اللہ کی طرف اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ سے خوش اور تو اس سے خوش۔ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، رب تمہارا، لہ الملک، لہ الملک، واسطے اسی کے ہے بادشاہ۔ انسان کی بادشاہ فانی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی دنیا کے بادشاہ کو پتہ نہیں ہوتا میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن رب العالمین کی سلطنت پکی ہے۔ فرمایا لہ الملک، یہ جان لو کہ بادشاہ تو اسی اللہ کی ہے، اول سے وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کدھر پھیرے جاتے ہو، کن بتوں کی پرستش کرتے ہو، کن بتوں کے آگے سر جھکاتے ہو، کن بتوں سے مانگتے ہو جو نہ باتیں کرتے ہیں، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، ہے لوگوں اگر تم کافر بن جاؤ تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اسے تمہارے کفر کے ثواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ ہی تمہارے مسلمان ہونے سے اسے کوئی فائدہ پہنچے گا، وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اے لوگوں اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ یاد رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر اللہ کو ناپسند ہے،
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے. یہ یاد رکھو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. دنیا میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر پہ تمہارا پھر آنا تمہارے اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے آگے تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں. جو تم خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہو ان خیالات سے اللہ واقف ہے. جو چیز تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کا طالب ہے، کیا چیز مانگ رہا ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے. وہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور جس وقت پہنچ دیا انسان کو تکلیف پکارتا ہے رب اپنے کو رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے، پھر جس وقت عطا فرماتا ہے اس کو نعمت اپنے پاس سے بھول جاتا ہے جو تھا مانگتا طرف اس کے اس سے قبل، اور کیا اس نے واسطے اللہ کے شریکوں کو تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے. فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافر تو فائدہ پکڑ ساتھ کفر اپنے کے تھوڑا تاشیق تو آگ کے رہنے والوں میں سے ہے. آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برابر ہوتے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت پکڑتے ہیں صاحب عقلوں کے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عادت کو بیان کیا کہ انسان کی کیا عادت ہے. یاد رکھو اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کرو. دنیا والے تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا گے. اگر تم ایک انسان کو سونے میں تول کر رکھ دو تو وہ وقت کے اوپر تمہیں دھوکہ ہی دے گا، کبھی فائدہ نہیں دے گا.
دینے والی کون سی ذات ہے؟ تو وہ صرف اللہ کی. اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بکری اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی. حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جتنی یہ بکری اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو اگر تمہیں فائدہ ملے گا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جو انفاق کو اس کے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے نہیں. کہ اللہ وہ ہے وہ یوتے وہ ولا یوتم، تمام دنیا کو کھلاتا ہے مگر خود تو کچھ نہیں کھاتا. یوتی ولا یوتا، سب دنیا کو عطا فرماتا ہے، خود کچھ نہیں دیتا. خود وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت عرفان کو تکلیف پہنچتی ہے اس وقت اپنے رب کو بڑے دل کے ساتھ پکارتا ہے، دل کی گہرائیوں سے. منیب کہتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا. ہمارا منیب نہیں لے اس وقت وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو میری یہ تکلیف اٹھا دے، تو میری یہ تکلیف دور کر دے تو میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا. میں تیری ہر بات کو مانوں گا، ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا، جتنی برائیاں کرتا ہوں ان کو چھوڑ دوں گا. لیکن اللہ نے فرمایا ثم اذا خولہ نعمت منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں نعمت عطا فرماتا ہے تو بھول جاتا ہے ان باتوں کو کہ جو اللہ کے آگے کر رہا تھا. جن باتوں کا اس نے عہد اپنے اللہ سے کیا تھا ان عہد و مواثیق کو بھول جاتا ہے، ہر چیز فراموش کر دیتا ہے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے یہ ترجمہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک مثال بیان فرمائی دنیا کی. آپ نے فرمایا ایک اعرابی تھا تو کھجور کی چوٹی پر چڑھا پکی ہوئی کھجوریں اتارنے کے لیے. تو جب وہ چڑھتے ہیں تو اپنے کمر کے ساتھ ایک موٹا سا رسہ مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں جو اوپر تک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نیچے اترتے ہیں. جب وہ چوٹی کے اوپر پہنچا کھجوریں اتارنے لگا، اللہ کی شان کی جو گرا اس نے باندھی ہوئی تھی رسے کی وہ کھل کے رسا نیچے گیا. اب اس کو موت سامنے نظر آئی، موت سامنے نظر آئی. کہنے لگا کہ اے میرے رب اگر تو مجھے پاس سلامت زمین کے اوپر اتار دے تو میرے پاس جو اونٹ ہے جس کے ذریعے سے میں ہر قسم کی تجارت کرتا ہوں، جس کے اوپر مال لاد کر ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں، وہ تیرے راستے میں قربان کر دوں. یہ کہہ کر تھوڑا سا نیچے اترا. اس نے سمجھا کہ بغیر رسے کے بھی انسان ایسے سے نیچے جا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ تو بے پرواہ ہے، تجھے علم ہے ہر چیز کا کہ اونٹ ایک واحد ذریعہ ہے میرے اہل و عیال کے معاش کا. تو بے پرواہ ہے، اگر تو نے مجھے سلامتی سے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں گائے دوں گا خیرات، وہ تیرے راستے میں ذبح کر دوں. تھوڑا سا جب وہ نیچے اتر گیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ گائے کا دودھ میرے بچے پیتے ہیں، ان کے استعمال میں ہوتا ہے، اگر تو نے مجھے بعافیت نیچے اتار دیا
تو بکری جو ہے وہ تیرے راستے میں میں ذبح کا ہوتا ہے، اگر تو نے مجھے بعافیت نیچے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں ایک مرغ جو ہے وہ قربانی دوں گا جو میرے پاس، اور نیچے پہنچ گیا تو کہنے لگا کہ یا اللہ مرغ صبح اذان دیتا ہے جس کی وجہ سے میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، اگر ذبح کر دیا تو میری نماز تباہ ہو جائے گی۔ تو اور تھوڑی پھر نیچے اترنے کے بعد کہنے لگا کہ مرغی تیرے راستے میں دوں گا۔ آخر پہ کہنے لگا کہ مرغی انڈے دیتی ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے بعافیت اتار دیا تو ایک انڈا تیرے راستے میں خیرات کروں گا۔ اب وہ زمین کے قریب پہنچ چکا تھا، ایک چھلانگ لگائی زمین پر اتر گیا، ایک مچھر لڑا اس کو بڑا سخت، اس نے ہاتھ مارا تو لہو سے بھر گیا، کہنے لگا اے اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، تو نے خون کا بدلہ خون لے لیا، اب وہ انڈا دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کے آگے بڑا گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے تو میں تیری ہر بات مانوں گا، تیرے ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا۔ لیکن جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، تو جو اللہ سے وعدے کیا ہے وہ ان سب وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ سب وعدے اس فراموش کر دیتا ہے جو اس سے قبل اس نے کی ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر وہ انسان اللہ کی شریک کرتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان کے یہ حالات ہوں کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرائے تو اس انسان کو فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ فائدہ حاصل کر لے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تاکہ تو آگ کے رہنے والوں میں سے، آخر میں تیرا انجام آگ ہے اور ہمیشہ تو نے آگ میں جلنا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی سلطنت میں، اس کی وحدانیت میں اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، باقی ہر گناہ معاف کر دیتا، ہر گناہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ لیکن اگر تم بتوں کو اس کا شریک ٹھہراؤ یا اور کسی چیز کو اس کی سلطنت میں شریک کرو تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے، جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، اور پھر قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کا خوف اس کو ہر وقت رہتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعبد اللہ، کہ حضور اپنے رب کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اور تو زیادہ تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن ایک بات تمہیں بتاتی ہوں جس کو سن کر تم خود بھی غور کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عشاء کی نماز پڑھا کر آتے تھے تو حضور علیہ السلام مصلی بچھا کر پہلی رکعت کی نیت باندھ دیتے تھے نفل کی، تو حضور کی پہلی رکعت ختم نہیں ہوتی تھی کہ بلال صبح کی اذان دے دیتا، کہ ایک رکعت کے اندر حضور
کھڑے کھڑے تمام رات گزار دیتے تھے اپنے اللہ کی عبادت کو. تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ میں یستطیع منکم عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو حضور کی طرح عبادت کر سکتے؟ کسی انسان کی یہ جرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ حضور اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک رکعت کے اندر تمام رات گزارتے. اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے اللہ کی حبیب ہیں، آپ تو اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، آپ تو ہر طرح سے پہلے ہی اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کس لیے اتنی محنت فرماتے ہیں؟ تو حضور جواب میں فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تم کہتے ہو کہ میں کیوں عبادت کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں اور مجھے اسی میں لطف ملتا ہے، اسی میں مجھے حق ملتا ہے. اب حضور علیہ السلام کی عبادت کی جرت تو نہ پہلے کسی نبی رسول کو تھی، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے، اور نہ آئندہ کسی کو ہوگی. وہ تو حضور ہی کے ساتھ رہی. اور میں تمہیں حضور کے اصحاب کا احوال بتلاتا ہوں. جب بدر کے قیدی حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ یاد رکھو کہ حضور مشورہ تو ضرور طلب کرتے تھے، مگر آخر پہ فیصلہ اپنا ہی فرماتے تھے جو حضور کی اپنی مرضی ہوتی. مشورہ اصحاب سے ضرور کرتے، لیکن آخری فیصلہ حضور کا اپنی مرضی کے اوپر ہوتا تھا. جو حضور کی رضا ہوتی وہ آخری فیصلہ ہوتا. تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، ماں بھی قربان ہو. میری حقیرانہ رائے حضور کے سامنے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ شاید یہی مسلمان ہو جائیں، شاید یہی مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ مسلمان نہ ہو تو شاید ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے. اس کے بعد عمر بن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہو. میری یہ رائے ہے کہ سب کافروں کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ جو صدیق اکبر کا رشتہ دار ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے کہ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. اس طرح ہر صحابی کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے تاکہ کفر کی شان و شوکت ٹوٹ جائے. اب حضور علیہ السلام نے خود ہی اس کا فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، تیرا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تیرا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس وقت ان کے باپ نے انہیں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم اگر تو بتوں کی بدگوئی سے باز نہ آئے گا اور تو مجھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، آیا تو ہٹتا ہے؟ اراغب انت، کہ آیا ہٹتا ہے تو عن آلہتی میرے بتوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہ اگر تو باز نہ آیا لارجمنک میں تجھے پتھروں سے سنسار کرتی ہوں، واہجرنی ملیہ اور چھوڑ جا مجھے عرفہ ترار تک، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال السلام علیک، اے میرے والد محترم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اے میرے والد محترم آپ کے اوپر سلامتی ہو، فاستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیظ، میرا اللہ تو میرے پاس مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق تیرا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ باپ نے تو یہ کہا کہ میں تجھے فنگفار کروں گا اور میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے چھوڑ جا عرفہ اعتراف تک، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ تیرے اوپر سلامتی ہو، میں تجھے سلام کرتا ہوں، میں تیری عزت کرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے تیرے لیے معافی طلب کروں گا، وہ تو میرے پاس مہربان ہے۔ وہاں میں فرمایا اے عمر تیرا دل نوح علیہ السلام کی طرح ہے، تیرا دل نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے رب سے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب کافروں کا ایک گھر بھی دنیا کے اوپر زندہ نہ چھوڑ، سب کو فنا کر۔ مگر آخر پہ حضور نے فرمایا کہ مجھے صدیق کی رائے پسند آئی ہے، میں فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، لہذا میں ہر قیدی کا فدیہ 2000 روپیہ چاندی مقرر کرتا ہوں، جو یہ ادا کرے گا تو وہ اپنے قیدی کو چھوڑا کر لے جائے۔ اب حضور کا جو فیصلہ تھا بڑا اہم فیصلہ تھا، اور اس کا اثر بھی اسی طرح ہوا جو حضور نے فرمایا تھا۔ ولید ابن ولید، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ بھی قیدیوں میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب انہیں ایک صحابی کے سپرد کیا کہ تو نے اس کو قید رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو قیدی کو دونوں وقت کھانا وقت پر پہنچانا، پانی ٹھنڈا اور صحیح دینا، اس کی رہائش نہایت عمدہ رکھنا، خبردار قیدی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو 70 قیدی حضور نے مختلف اصحاب کے سپرد کیے تھے، ہر قیدی کے بارے میں حضور کا یہی آرڈر تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کیوں ترقی کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو اپنا لیا۔ اب حضور قیدی کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی رہائش بھی عمدہ ہو، کھانا بھی عمدہ ہو، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ولید ابن ولید جو تھے، ان کا فدیہ لے کر خالد ابن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لے کر آئے حضور علیہ السلام کے دربار اعظم میں پیش کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی جو آپ کی قید میں ہے ولید ابن ولید، اس کا فدیہ لایا ہوں تو آپ اس کی رہائی کا حکم دیں۔ آپ نے حکم نامہ لکھ دیا صحابی کے نام، لے کر کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے 2000 روپیہ چاندی پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہاں پیش کر، بہت اچھا کیا۔ کہنے لگے بھائی کوئی نیا جوڑا بھی لائے ہو؟ اگر خالد بن الولید نے فرمایا کہ ہاں جوڑا لایا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں غسل کر لوں، کپڑے پہن، نیا جوڑا لیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنے۔ خالد بن الولید سے کہنے لگے بھائی اتنا عرفہ میں حضور کا مہمان رہا ہوں، تو یہ مروت سے بعید ہے کہ میں حضور کی زیارت کیے بغیر چلا جاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی چل، میں بھی چلتا ہوں، تو حضور کو سلام کر کے تو پھر واپس چلے۔ خالد بن الولید کہنے لگے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو ٹھیک۔ حضور علیہ السلام کے دربار اطہر میں حاضر ہوئے، جا کر حضور کے ہاتھوں کو ولید ابن ولید نے بوسہ دیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور کا ان قیدیوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جو پہلے مسلمان ہو جائے گا اس سے کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، ہر قسم کے اس کے جرائم معاف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی ہیڑ حجت کے، لیکن
لیکن جو کفر کی حالت میں واپس جانا چاہے گا اس سے 2000 روپیہ چاندی لی جائے گی۔ اب خالد بن الولید کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو ایک بجلی گری کہ بھائی نے یہ کیا غلط کیا، اگر اس نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی مسلمان ہو جاتا، یہ میرا اس نے 2000 روپیہ چاندی کیوں ضائع کیا؟ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ بول خاموش ہے۔ جب باہر نکلے تو کہنے لگے کہ اے بھائی میرے، تو نے کیا ظلم کیا، پتہ نہیں میں کتنی مشکل سے یہ 2000 روپیہ چاندی دے کر آیا، اگر تو نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی ہو جاتا، کیونکہ حضور تو پہلے ہی آرڈر کر چکے تھے کہ جو مسلمان ہوگا وہ ہر طرح آزاد ہے، اس سے کوئی کسی قسم کی پوچھ نہیں ہے، نہ گرفت ہے۔ کہنے لگے بھائی تو ٹھیک کہتا ہے، جو کچھ تو نے کہا ٹھیک کہا، بات یوں ہے کہ میں کسی اور چیز سے مسلمان نہیں ہوا، جس چیز سے مسلمان میں ہوں گا وہ آج تجھے بتاؤں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحابی کے سپرد کیا تو فرمایا کہ اس کی رہائش بھی عمدہ ہو، اس کو کپڑے بھی عمدہ دینا، اور اس کو کھانا بھی عمدہ دینا، اور پینے کے لیے پانی بھی عمدہ دینا، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس بات نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر کیا کہ ایک دشمن کے لیے یہ آرڈر ہو رہا ہے کہ اسے دنیا کی ہر سہولت دی جائے اور ہر قسم کی آسائش دی جائے، ایک تو وہ دشمن اور دوسرا اس کی آسائش۔ اچھا، اس کے بعد سن دوسری بات کہ اس صحابی نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، کئی دفعہ ایسا بھی آیا کہ یہ اپنے اہل و عیال کو کھانا نہ کھلا سکا، مگر میرے لیے اس نے عمدہ کھانا پیش کیا، جس طرح کہ اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے۔ مجھے تو کبھی بھی اس نے رائی کے دانے کے برابر تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد ایک اور بات سن، جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو یہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا، اس کی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوتی، اس کی اولاد بھی اٹھ کھڑی ہوتی، اور اللہ کے آگے مناجات شروع کر دیتے، نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد اس کے دربار میں گریہ وزاری شروع کر دیتے۔ تو میرا دل بے تحاشا چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں۔ ان کی عبادت کا اتنا عمدہ طریقہ تھا، اتنے طریقے سے اپنے اللہ کو پکارتے تھے کہ بے تحاشا میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اے بھائی، تو یہ کہتا ہے کہ 2000 روپیہ چاندی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ 1,00,000 روپیہ چاندی ہو اور تو حضور کے دربار میں پیش کرے، اس لیے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام کے دربار اطہر میں کوئی نہ کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ انتظار تو تمہارا تھا، اور مسلمان ہوئے تو مجھے عرصہ دراز ہو چکا، مسلمان ہوئے تو مجھے عرصہ دراز ہو چکا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی ہدیہ حضور کے دربار میں پہلے پیش کیا جائے تو اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آیا وہ شخص کہ جو رات کے وقت عبادت کرتا ہے اپنے اللہ کی، سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے، وہ شخص کی جو رات کے وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور سجدہ کرتے ہوئے بھی، ہر حال میں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے طرف رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ہمارا ساجدن و قائما، سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، یحذر الآخرہ، یحذر الآخرہ، پھر وہ قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کا خوف ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اسے قبر کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اور قیامت کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کا اپنے اللہ پر بھی یقین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین ہے۔ یہ دو یقین جو ہے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اگر مومن کے ایمان کو وزن کیا جائے تو امید اور خوف دونوں برابر نکلے۔
دونوں برابر ہوں گے، امید بھی اور خوف بھی۔ رب العالمین نے فرمایا یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وَیَرْجُو رحمت رب، اور اسے امید ہے کس چیز کی؟ اپنے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ کسی نہ کسی دن میرا رب جو ہے وہ موج میں آئے گا اور اپنے فضل کے دریا میرے اوپر بہا دے گا۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہی جو بدر کے قیدی تھے، ان میں زیادہ طبقہ ایسا ہی تھا کہ جو صدق دل سے مسلمان ہو، کثیر تعداد جو تھی، جس طرح کہ حضور نے فرمایا تھا میروان اسی طرح ہوا کہ وہ کافرین قیدی جتنے بھی تھے، حضور کا اخلاص، اس کے بعد اصحابہ کرام کا اخلاص دے کر سب بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت تھوڑے تھے جو کفر کی حالت میں موڑے، کثرت ان کی ایسی تھی کہ جو مسلمان ہو کر ہی مدینہ منورہ سے واپس آئے۔ یہ ولید بن ولید، خالد بن الولید کو کہنے لگے کہ بھائی اب میں تو تیرے کام کا رہا ہی، اب مجھے مکہ لے جا کر کیا کرے گا؟ اب مجھے چھوڑ دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور آپ کی خدمت میں اپنی عمر ختم کر دوں۔ کہنے لگے بھائی چل، انہوں نے کہا میں نہیں چلوں گا۔ آخر پہ خالد بن الولید مالک دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اثر میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولید بن ولید کو حکم دیجیے کہ جا کر اپنے خاندان سے لے لائے، اتنا حکم آپ فرما دیجیے۔ آپ نے طلب کیا، آپ نے فرمایا ولید بن ولید تو خالد بن الولید کے ساتھ چلا جا مکہ، وہاں مل کر پھر آ جائیے، کیونکہ دربار رفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آرڈر ہو چکا تھا، وہاں پھر چلے گئے، چند دن رہ کر پھر واپس آ گئے۔ اب انہی بدر کے قیدیوں میں ایک اور بھی تھا، عمیر کا بیٹا۔ عمیر اچھے دلیر انسانوں میں تھا۔ صفوان جو تھا بڑا امیر و کبیر تھا، اس کا بیٹا، اس کا باپ جو تھا خلف بن امیہ بن خلف، اس کا باپ امیہ بن خلف تھا۔ تو ایک دن مکہ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا افسوس ہماری بچیاں یتیم ہو گئی، ہمارے لڑکے یتیم ہو گئے، ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی، کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ایسا فیل کرے کہ مکہ والوں کو ٹھنڈک پڑے۔ عمیر کہنے لگا کہ میں ایسا کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن افسوس یہ ہے میں مکروہ ہوں، لوگوں کا قرض دینا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ایسا کام کر دیتا کہ مکے والے نہال ہو جاتے۔ صفوان بن امیہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کا باپ بدر میں مارا گیا، پھر نار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آگرہ میرے پاس، ان کا ایک مقام تھا ہجر، جہاں آپس میں قسمیں کھایا کرتے تھے اور عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر صفوان نے وہ جتنی رقم اس نے قرضے کی بتائی تھی وہ اس کو دے دی، کہا یہ تو قرضہ ادا کر دے، اس کے بعد اتنی رقم دگنی اور دے دی۔ کہنے لگا کہ یہ تیرا انعام ہے، جب تو اپنی طرف سے اس کام میں کامیاب ہو کر آئے گا تو اس سے دگنی رقم تجھے اور دی۔ اس نے ایک زہر میں بجھا ہوا ایسا خنجر لے لیا کہ جس کی معمولی سی ضرب جو ہے اگر لگ جائے انسان کو ایک لکیر بھی تو انسان نہ بچ سکے، وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لیا، بظاہر یہ رکھا کہ اپنے بیٹے کو قید سے رہائی کروانا۔ اس کا بیٹا قیدی مدینہ منورہ پہنچا، حضور مسجد شریف میں رونق افروز، بار عمر بن الخطاب، انہوں نے کہا عمیر سے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اثر میں جو بھی حاضر ہوتا ہے تو ہتھیار لے کر نہیں جا سکتا، کافر غیر مسلم کوئی ہتھیار لے کر حضور کے سامنے نہیں جا سکتا، یہ خنجر اتار تو پھر جا۔ اس نے کہا میں لے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں لے جانے دوں گا۔ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو پڑی، جب بلند آوازیں ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جا کر تحقیق کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر آیا ہے، کہتا ہے میں اپنے بیٹے
کا فدیہ لایا ہوں 2000 روپیہ چاندی، وہ حضور کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس کو کہتے ہیں کہ تلوار اتار کر جا، تو وہ کہتا ہے تلوار میں نہیں اتارتا۔ اس پر دونوں کی جنگ ہو گئی۔ آپ نے ہمارے جاؤ عمر کو کہو اس کو آنے دے، آنے دے۔ آیا، جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2000 روپیہ چاندی پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تو نے بیٹے کا فدیہ تو مجھے پیش کر دیا رہائی کے لیے، میں ابھی تجھے فرمان جاری کر دوں گا، تیرا بیٹا رہا ہو جائے گا، لیکن یہ خنجر پیر کا تو اندر کیوں آیا، کس وجہ سے آیا؟ حضور نے نہایت تحکمانہ لہجے میں فرمایا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا ہو اس خنجر کا کہ اس نے میدان جنگ میں کیا کام کیا تھا بدر میں، جو اب اس سے امید رکھو۔ میں اتارنا بھول گیا تھا، گاڑی اتار رہا تھا، جہاں ٹھہرا تھا غلطی سے لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، یاد رکھ میری نگاہیں جس طرح یہاں کام کرتی ہیں اسی طرح مکہ میں بھی کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔